لیکن یہ کیسے ہوا بھائی؟ بندہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بندے کا لباس بدلوا دیں، غریب ہے پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، اسے قیمتی لباس پہنا دیں، ٹھیک ہے۔ میلا کچیلا ہے، آپ اسے اچھا شیمپو، اچھا صابن، گرم پانی خوب مل کے نہلا دیں، صاف ستھرا کر دیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ تیل کنگھی کر دیں، ممکن ہے۔ اس کی حجامت بڑی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے، درست ہے۔ ناخن بڑے ہوئے ہیں، کاٹ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سارا تبدیل کرنا کوئی کمال نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے، اس کا خوشی اور غم کی کیفیت بدل جائے، اس کا مزاج جو ہے، اس کی خواہش بدل جائے، وہ پہلے کن باتوں پہ خوش ہوتا پھر کس اور بات پہ خوش، وہ بالکل اس کے دوسری طرف 190 ڈگری دوسری طرف ہو کر خوش ہونے لگ جائے، یعنی لوٹ کے خوش ہونے والا حلال کمایا اور لٹا کر خوش ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ ایک لقمے کے لیے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے منہ سے لقمہ چھیننے والا خود بھوکا رہے اور مسافروں کو کھانا کھلائے، یہ تبدیلی، یہ بہت مشکل ہے۔ ظاہر کی تبدیلی، لباس بدل دینا، پگڑی شاندار پہنا دینا، جوتا اچھا پہنا دینا، ہاتھ منہ دھلا دے تو ممکن ہے، ہوتا رہتا ہے۔ بندہ اندر ہی سے بدل جائے یار۔ جب اندر سے بدلتا ہے تب وہ مقصود پورا ہوتا ہے جو محبوب خلق جو ہے وہ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، محبت کے دعوے دارو، محبت کر کے دکھا، اندر سے بدلو، اندر عشق کی بھٹی لگے، اندر سے شعلے نکلیں، اور سوائے میری رضا کی کسی چیز میں تمہاری رضا نہ رہے، مزہ تو تب ہے۔ دو دو لقمے پہ بک جانے والا، در در پہ جبہ سائی کرنے والا، عمراء اور حکمرانوں کے در پہ امید لگانے والا، در در سے مانگنے والا، در در پہ جھکنے والا، میری محبت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ یہی محبت ہوتی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ ایمان ہے تو ایمان لا کے دکھاؤ، پتہ چلے یہ مومن ہے۔ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ٹل جائے، لیکن بندہ مومن اللہ کی رضا سے نہ ٹلے، مزہ تو تب ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک ایک لقمے کے پیچھے بک جاؤ اور کہو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے طالب ہیں، یہ بات نہیں۔ اب وہ دکان تو ایک، لیکن یاد رکھو یہ ایک دکان کبھی بند نہ ہوگی۔ ہاں سیلز مین بدلتے رہتے ہیں، دکان قائم ہے، بندے بدلتے رہتے ہیں، آج کوئی خادم ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے۔ اب اسی ایک دکان سے دو چیزیں ملتی ہیں، دونوں بہت قیمتی ہیں۔ ارشادات رسول، جسے علم ظاہر کہتے ہیں، بہت قیمتی ہے۔ ہر لو لفظ جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا بہت قیمتی ہے۔ علماء حق نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کی حفاظت کا اور اسے آگے پہنچانے کا، عمریں لگا دیں اور رات دن محنت کی۔ اگر اتنی محنت دنیا میں کرتے تو شاید دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، شاید کامیاب سیاستدان ہوتے، شاید وزیر اعظم یا صدر ہوتے۔ سب کچھ چھوڑ کر ایک ایک لفظ پر جانیں لٹا دیں اور اپنے حبیب کے الفاظ دوسروں تک پہنچائے۔ آپ کے اس ارشاد کی تعمیل کی، بلغوا انی ولو کان آیا، میرے سفیر بن جاؤ، تمہارے پاس میرا ایک جملہ ہو تو میری طرف سے دوسری مخلوق کو پہنچاؤ، ہر مومن میرا سفیر بن جائے۔
اس کا حق علماء ظواہر نے ادا کیا، اور مسلمان علماء کا، عالم اسلام کے علماء کا کام اللہ کی توفیق سے ہوا۔ کوئی بندہ اتنا سوچ بھی نہیں سکتا جتنا کام انہوں نے عملاً کر کے دکھا، اور آج تک الحمدللہ کر رہے ہیں۔ بڑے حملے ہوئے علوم ظاہریہ پر، قرآن بھی محمد الرسول اللہ نے سنایا، ہم نے قرآن کے الفاظ بھی حضور کی زبان سے سنے، حدیث بھی حضور نے سنائی۔ قرآن پر بھی حملے ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور 14 صدیاں بیت گئیں، ربع صدی 15ویں بھی بیت گئی، ٹکرے مار رہا ہے کفر، لیکن علماء حق ہر طرف اتنے مستعد پہرے دار ہیں کہ کوئی زیر زبر اپنی جگہ سے ہلاتا ہے تو شور اٹھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے۔ کسی کی جرت نہیں کہ 15 صدیوں میں 1450 سال میں ایک نقطہ، ایک زیر، ایک زبر تبدیل کر دیا، حق ادا کر دیا پہرہ داری کا اور آپ کا ارشاد پہنچانے کا۔ اور اگر یہ علم ظاہر پہنچ جائے اور اس پر خلوص سے عمل نصیب ہو جائے، یار یہ پھر یہ مصیبت خلوص والی ہر جگہ آ جاتی۔ خلوص نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا، اداکاری ہوتی، اور خلوص کا شعبہ الگ ہے، یہ الفاظ و حروف میں تو ہوتا نہیں ہے، تو ایک کیفیت ہے۔ جہاں سے الفاظ و حروف کے انوارات کی بارش ہوئی، وہیں سے خلوص کے خزانے بھی لٹائے گئے، وہ بھی یہی دکان ہے۔ جس طرح علماء ظواہر نے زندگیاں وقف کی تعلیمات نبوی کو پہنچانے اور سنبھالنے پر، علماء ربانیین ان سے کئی گنا زیادہ محنت کر کے وہ کیفیات بانٹتے رہے جو حضور نے بانٹی تھی۔ بات تب بنتی ہے جب وہ کیفیت بھی آئے اور علم ظاہر بھی آئے۔ علم ظاہر بہت بڑی نعمت تھی، نور ہی نور حضور کا ہر ارشاد، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر خلوص کی ضرورت، اور خلوص تو کیفیت ہے۔ بات پہنچانا بڑی بات ہے، لیکن کیفیات پہنچانا کاردار ہے۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، بھئی آپ کو برطانیہ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، وہاں میرا وہ عزیز ہوتا ہے، اسے میرا یہ پیغام پہنچا دینا، کسی کو بھی دے دوں پہنچا دے گا۔ مجھے اس سے کتنی محبت ہے، میں اس کے بغیر خود کو کتنا تنہا محسوس کرتا ہوں، میں اسے کتنا اپنے قریب رکھنا چاہیے، کیفیات ہیں، یہ کوئی پہنچائے گا؟ اسے محسوس کرا سکے گا؟ الفاظ ہی کہے گا جو بھی کہے گا، کیفیات کے بارے بھی کہے گا تو الفاظ کہے گا، تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں قریب رکھنا چاہتے ہیں، الفاظ ہی کہے گا، لیکن وہ کیفیت جو میرے دل میں ہے اس تک کیسے پہنچائے گا؟ یہ کام کیا علماء ربانیین نے، انہوں نے کیفیات کے خزانے سمیٹے اور مخلوق پہ لٹا دی۔ ان کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، رشتہ دوستی دشمنی سب کچھ یہی رہا، اور زندگی بھر رہا کہ کیفیات کو بارگاہ رسالت پناہی سے پائیں اور اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں۔ پیغام پہنچانا بھی کاردار ہے، لیکن کیفیات کو ذرا یار سوچ کے تو دیکھو۔ کسی کو کسی پر غصہ آ گیا، ایک حاکم نے ڈانٹ دیا کہ فلاں قابو آیا، میں اسے یہ کر دوں گا، تو اس کے الفاظ تو آپ پہنچا سکتے ہیں کہ بھئی صاحب یہ فرما رہے تھے، لیکن جو صاحب کے دل میں کیفیت ہے وہ تو آپ کے پاس نہیں، نہ آپ آگے پہنچا سکتے۔ یہ کمال کا شعبہ یار، اس نے تو ہمیں حیران کر دیا کہ بارگاہ رسالت سے بٹنے والی محبت و الفت و عشق کی کیفیات کو ان لوگوں نے سمیٹا اور پتھر
دل انسانوں کو محبت میں مبتلا کر دیا۔ کیا لوگ تھے کہ انہوں نے چشم عالم کو ورتے حیرت میں ڈال دیا، یہ کیا عجیب لوگ تھے۔ اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ لذتی میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی۔ یہ باتیں بتانے سے نہیں ہوتی، یہ کرنے کی باتیں کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ تو کسی نے یوں کہہ دیا، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی۔ میں نے یہ شعر پڑھا، یہاں کرنل محبوب اللہ ان کے درجات بلند کرے یہاں تشریف رکھتے تھے، بزرگ آدمی تھے لیکن ان کا ادبی ذوق بہت ویسے بڑے سخت آدمی تھے مزاجن۔ عجیب بات ہے، ادبی ذوق ان کا بہت بلند تھا۔ کہنے لگے نہیں حضرت مزہ نہیں آیا، یہ مصرع دوسرا مصرع بدل دیں۔ میں نے کہا بھائی کیسے بدل دوں؟ کہنے لگے یہ سے اس طرح کرتے ہیں، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی۔ یہ پس دیوار میں مزہ نہیں آیا۔ اصل شعر تھا پتہ نہیں کس کا ہے کہ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے۔ اب وہ بندہ جو بیٹھا تھا وہ تو عاشق تھا، وہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا یہ کون سا عشق ہے جو پس دیوار آنسو بہاتا رہے؟ نہیں، اسے حضرت بدل دیں۔ کیا بدل دوں؟ حضرت یہ یوں فرمایا کرے، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی۔ مخلوق میں کھڑا ہو کر نعرہ لگائے کہ میں عاشق ہوں، میں طالب ہوں۔ یہ کیا، جب عشق کیا تو پھر چھپا چھپا کے کون، چوری چوری کون روتا رہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ ہر ایک کو وہ کیفیات دیتا ہے، مختلف رنگ ہوتا ہے ہر ایک کا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر ایک کا مزاج کا اپنا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ تو میں شاید آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، موسم بارش شارش بھی ہے، آپ لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے۔ اپنی اپنی مجبوری